اختیار ولی خان صاحب، ظاہر ہے کہ اس وقت ہواؤں کے رخ بدلنے کی جو خبریں آ رہی ہیں اس پہ بھی میں نے پوچھنا ہے جو عمران نے بھی بات کی ہے، آپ خان صاحب کو فوری طور پر اسپتال لے کے جائیں گے؟ کیونکہ بریک میں بھی ہم بات کر رہے تھے، دھمکی آ چکی ہے سہیل آفریدی کی، جنید اکبر صاحب کہہ چکے ہیں کہ عوام سڑکوں پہ آ رہے ہیں، کوئی انٹرچینج وغیرہ پہ لوگ اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں، تو کیا کریں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آسمہ بہن. دیکھیں یہ تو خیر ایک الگ ایک روایتی سیاست ہے نا، سڑک پہ آنا یا سڑک کے ذریعے تھریٹن کرنا کہ روڈ بند کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. بات یہ ہونی چاہیے کہ عمران خان صاحب بیمار ہوئے، وہ اسٹیٹ کی کسٹڈی میں تھے، تو خیال رکھا گیا کہ نہیں رکھا گیا؟ حکومت نے ریسپونڈ کرنا تھا، انتظامیہ نے ریسپونڈ کرنا تھا، جیل حکام نے، جیل سپرنٹنڈنٹ نے ریسپونڈ کرنا تھا. اس نے اپنی ذمہ داری پوری کی یا نہیں کی؟ یہ جو اب کہانی یہاں پہ لے کے جا رہی ہے نا، اس نے تو نہیں کی سپرنٹنڈنٹ نے. مجھے میرا مدعا تھوڑا سا تو بلڈ کرنے دیں. اچھا اوکے. جب انہوں نے یہ کہا نا کہ مجھے یہ گزشتہ سال سے بھی گزشتہ سال سے یہ پرابلم ہے، اس سے پہلے تو نہ آپ نے یہ بات سنی نہ میں نے سنی. یہ تو 2 دسمبر کی ان کی بہن کی ملاقات میں بھی انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا. لیکن جب وہ بیمار ہوئے تو ان کے اس میں انہوں نے ہلکا سا کہا، ان کی ہلکی سی آنکھ تھی، تو میں ایسا ہی ہوتا ہے نا بہن، آپ دیکھیں. لیکن وہ شکایت کی صورت نہیں آیا سامنے. میں ہاں ایسی بات نہیں کی. اب یہ بات کرنا کہ میری یا وہ فرینڈ آف دا کورٹ جو ہیں، پتہ نہیں فرینڈ آف دا کورٹ ہے یا فرینڈ آف دا پریزنر ہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کی 15% بینائی رہ گئی ہے اور 85% بینائی چلی گئی ہے. اب تیمور سلیم جھگڑا صاحب میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی چشمہ پہنتے ہیں، میں بھی چشمہ پہنتا ہوں. کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ کتنی بینائی ان کی چلی گئی ہے، کتنی رہ گئی ہے؟ ایون میں نہیں بتا سکتا. یہ ایک پریزنر، ایک قیدی کہہ رہا ہے، تو اس پہ یہ بات تب ریلیونٹ ہوگی اور اوتھینٹک ہوگی جب کوئی آپتھالموجسٹ کہے گا، کوئی ماہر امراض چشم بتائے گا. ڈاکٹر جو ہے ایگزیکٹو ڈائریکٹر عمران سکندر صاحب، جو انہوں نے رپورٹ پیش کی ہے، جو اس میں کئی دیگر اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، مطلب اگر آپ پولیٹیکل بیانیہ جیسے نا سائفر آیا، چلو اس پہ تھوڑا سا کھیل لیتے ہیں. کھیل کھڑوال جو ہے نا، یہ زندگی کی چیزوں پہ اور باڈی آرگنز پہ نہیں ہونی چاہیے، صحت پہ نہیں ہونی چاہیے. وی بلیو ان اٹ. ہم سمجھتے ہیں جو ہمارے ساتھ ماضی میں ہوا تھا وہ غلط تھا، اور ہمارے ہوتے ہوئے وہ قیدی ہیں، ان کی آزادی سلب ہے، لیکن ان کی زندگی اور ان کی صحت پہ کوئی سیاست نہیں ہوگی. میں 1-2 لائنیں اور بول رہا ہوں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بہترین سہولیات نہیں دی گئی تو کسی دوسرے اسپتال میں لے جائیں گے، بیمز لے آئیں گے، شفا لے آئیں گے، آغا خان لے آئیں گے. اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے ملک سے باہر جانا ہے علاج کرانے کے لیے، تو اس کے لیے بھی درخواست دے سکتے ہیں، دے دے. یہ کورٹ میں درخواست دے دے، آپ لوگ نہیں روکیں گے؟ وہ تو دیکھیں، میں تو یہ کہ درخواست دے دے نا. اور آپ مگر ابھی آپ الشفا لے کے جا سکتے ہیں. ایک بات کی میں گارنٹی سے، میں دلیل اور گارنٹی کے ساتھ اور وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ جہاں بھی وہ جائیں گے جواب ان کو یہی ملے گا کہ اس وقت جب آپ کو یہ بیماری لگی تھی، اس سے زیادہ بہترین میڈیکل پروٹوکول نہیں ہو سکتا تھا. جو علاج آپ کو فراہم کیا گیا، اس سے زیادہ کچھ بہتر نہیں ہو سکتا تھا. دوسرا، ایک چھپایا نہیں تھا، بتانا ضروری نہیں سمجھا. کچھ چیزیں چھپانے کی ہوتی ہیں، کچھ بتانے کی. یہی تو مجھے سمجھ، تھوڑا سا آپ ہی بولتے رہا، بس میں ذرا سن لیجئے نا. اب ایک بات آپ کو اور بتا دوں کہ جو بات ماہر امراض چشم کہتا ہے وہ قیدی کی بات سے الگ ہو سکتی ہے. آپ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں نا، ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو قیدی کہہ رہا ہے، چلے آپ اس کی بات نہ سنیں، آپ ایک بورڈ ویسے ہی بنا دیں تاکہ وہ بھی خوش ہو جائے اور تشفی بھی بنا لیتے ہیں. دیکھیں، میں نے یہ بات بتائی تھی کہ میں آپ سے جواب لے لیتی ہوں، ان کی آج بات زیادہ سننی چاہیے. ہاں، بتانا کیوں ضروری نہیں سمجھا؟ چلیے اس پہ جواب دیں. بیکاز دیر واز تھنگ سیریس. ایک ہوتا ہے، یہ آپتھالمولوجسٹ ہے، کیونکہ آج کی رپورٹ تو کچھ اور آئی ہے. اب میں یہی کہہ رہا ہوں نا، یہ اپنے اکارڈنگ ٹو دا آپتھالموجسٹ کی، اس کی رپورٹ کے مطابق آپ کو بتا رہے ہیں
کہ ایک ہوتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بات ہوتی ہے امراض چشم اور سلمان صفدر کی رپورٹ، میں وہی کہتا ہوں، ایک ہوتی ہے بات سنجیدہ تھی، مگر قیدی نے اگر ریزرویشنز شو کر دیے ہیں تو ان کو مطمئن ہونا قیدی کے پاس ریزرویشن کے علاوہ اور ہے ہی کیا؟ وہ تو ریزرویشن ہی بتائے گا. وہ تو اگر میں اس پہ آتا ہوں، لیکن مجھے یہ بتائیے، یہ ایج فیکٹر بھی ایک بلا ہوتی ہے. کیا 16 سال کی عمر میں، 25 سال کی عمر میں ہم نے چشمے پہنے ہوئے تھے؟ کیا 30 سال کی عمر میں ہمارے بال سفید تھے؟ دیکھیں نا، آپ حکومت ہیں اس وقت، آپ کو ہم تو زیادہ حکومت ہیں تو ہم اپنی رسپانسبلٹی پوری کریں گے، ان کو صحت کی تمام سہولیات دیں گے، اور وقت کے ساتھ ہمیں یہ بات کو تھوڑا سا اڈاپٹ کر لینا چاہیے کہ انسان کی نظر بھی کمزور ہوتی ہے، سماعت بھی کمزور ہوتی ہے. میں اس پوائنٹ پہ آتی ہوں جو آپ نے کہا، This doesn't mean وہ وہاں پر کسی اس میں نہیں ہے جو استھیٹک سینٹر ہوتا ہے، یا کوئی وہاں پہ ان کے کوئی مطلب وہ جیل ہے، جیل از جیل. ایک بات جس کی ہم ذمہ داری اٹھاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں، آپ ان کی رپورٹ پڑھ لیجئے سلمان صفدر صاحب کی. پیراگراف نمبر 12 میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ ویل پریویلیجڈ ہیں، اور جتنی سہولیات ان کو دی گئی ہیں وہ ماضی کے کسی وزیر اعظم کو حاصل نہیں تھی. مطلب آپ 85% بینائی چلی گئی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 85% والی بات تو میں نے آپ کو بتا دی. نہیں، مگر اگر دیکھیں یہ نا، تیمور صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں، میری بات کا انہوں نے جواب ہی نہیں دیا کہ آپ کی کتنی نظر چلی گئی اور آپ کی کتنی باقی ہے. وہ تو بڑا سمپل ہے، اس کی جو ہے وہ پرسکرپشن آپ یہ دیکھیں تو ڈاکٹر کی رپورٹ میں کہاں لکھا ہے کہ ان کی 85% بینائی چلی گئی ہے. مجھے تو اس بات آسما دیکھیں جو آرگیومنٹس ہو رہے ہیں، میں جینوئنلی پی ایم ایل این کے ہر دوست کو کہوں گا، یا آج ٹی وی پہ نہ آئیں یا اس بات پہ ڈیفینڈ کرنے کی کوشش نہ کریں. ایج کا مسئلہ نہیں ہے. پمس کے ڈاکٹر نے بھی کہا بلڈ کلوٹ ہے، سلمان صفدر نے بھی کہا بلڈ کلوٹ ہے. کس بات پہ؟ جو خان کو پمس کے ڈاکٹر نے کیا ہے، اس لیے تو آنکھ میں انجیکشن لگا. مجھے بتا دیں، اس دنیا میں کوئی ہے جو خوشی سے اپنی آنکھ میں انجیکشن لگائے گا؟ آپ 100 بار تو پوچھیں گے کہ یار کر کیا رہے ہو. دیکھیں کہ جو رانا صاحب نے کہا، جو اختیار ولی صاحب کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم سے یہ درخواست دی جائے گی، کورٹ میں پٹیشن کی جائے گی کہ ان کو شفا لے جایا جائے یا باہر لے جایا جائے، یہ ہو جائے گا. کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت یہ ہو؟ یہ پی ٹی آئی یہ کرے گی؟ پی ٹی آئی کیا کرے گی؟ ابھی کور کمیٹی کی میٹنگ میں نے اٹینڈ کی ہے، ابھی ٹی ٹی اے پی کی میٹنگ بھی ہو رہی ہے، پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ بھی ہو رہی ہے. دیکھیں، میں تو چاہتا ہوں کہ پاکستان نارملائز ہو. اگر میرے سپورٹرز میری تنقید بھی کریں گے، میں کہوں گا کہ جو سہیل افریدی اور کے پی گورنمنٹ، آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ کرنا چاہیے یہ بات کہ بیرون دیکھیں، میں آپ کو اپنی ذاتی رائے بتا رہا ہوں نا. میرے خیال میں جو سہیل افریدی اور کے پی گورنمنٹ نے ریچ آؤٹ کیا ہے، جو وہاں پہ میٹنگز ہوئی ہیں ایپیکس کمیٹی کی، اس کے بغیر خیبر پختونخوا میں امن نہیں آ سکتا. خیبر پختونخوا میں امن آنے کے بغیر پاکستان میں امن نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، وی آر پلئنگ آور رول. لیکن اسی طرح میری ذاتی رائے میں the onus is not on us. آپ یہ نہ کہیں کہ یہ اس لیے ہوا ہے کہ عمران خان کی عمر 73 سال ہے. دیکھیں، میں ابھی سوشل میڈیا کہہ رہا ہوں، کوئی ہمارے ورکرز کہہ رہے ہیں پشاور موٹر وے بلاک کر دیں، کوئی ورکرز کہہ رہے ہیں ہم سوابی جاتے ہیں وہاں پہ موٹر وے بلاک کر دیں. کس لیے آپ انتظار کر رہے ہیں؟ دیکھ، it doesn't even matter کہ جی ہماری بات کوئی سنتا ہے یا نہیں سنتا. ہاں، جو بات آج بلاک کر دیں تو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بتائیے، کیا مطالبہ کیا ہے؟ نہیں، یہ ان سے پوچھیں، کیونکہ وہ ہم سے نہیں پوچھ رہے. اختیار ولی صاحب، ان کا میسج وہ ہم سے نہیں، یہ ابھی آپ ان سے پوچھیں، کیونکہ جب ہم ریزنیبل بات کر رہے ہیں نا کہ عمران خان کو ان کے ڈاکٹرز کے ایکسس دیں، تو آپ کہتے ہیں کہ ان کی 73 سال کی عمر ہے، کہ بتانا ضروری نہیں تھا. چلے میں بتا دیتی ہوں، ان کا مطالبہ یہی ہوگا کہ ان کو شفا ہاسپٹل لے جائیں. آپ ان کا مطالبہ یہی ہوگا نا. اس کے لیے کورٹ میں پٹیشن کی کیا ضرورت ہے؟ فرینڈ آف دا کورٹ کو بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تسلی کس ڈاکٹر پر ہوتی ہے کہ آپ کو وہ فیسلٹی دی جائے. بس دیٹس اٹ. تو وہ تو کورٹ نے آج کہہ دیا 16 تک آپ ہمیں جمع کروائیں، اور انہوں نے بتا بھی دیا کہ جو کہ ڈاکٹر وہ چاہتے ہیں ان کے ذریعے سے ہو جائے گا.
जाएगा। और अगर वो कहते हैं कि जी इनको शिफा आप कर दे तो वो चले जाएंगे। इधर कोई यजीद की हुकूमत थोड़ी है कि एक बंदा मर रहा होगा और उसकी तकलीफ होगी और हम बोलेंगे कि इसका इलाज ना करें। अच्छा, अब ये जो इंटरेस्टिंग चीज होगी इमरान, मतलब इसमें पॉलिटिक्स करने की जरूरत क्या है? मगर गवर्नमेंट कह रही है ना पिटीशन दें, तो पॉलिटिक्स तो है ना। नहीं तो पिटीशन तो इसीलिए कह रहे हैं कि एक बंदा अपने हाथ से दे आप, एक नॉर्मल बंदा होता है, एक जेल में उसकी जी एक मैं तरीका बताता हूं, बिकॉज दिस इज समथिंग जो पीटीआई के सपोर्टर्स के लिए इमोशनल है। आई थिंक प्राइम मिनिस्टर साहब मुल्क से बाहर है, वो बोर्ड ऑफ अभी मीटिंग हुई है प्रेसिडेंट के साथ, तो मेरे ख्याल में उनको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को और पीटीआई के चेयरमैन को या सेक्रेटरी जनरल को बुलाना चाहिए, और जो भी उन्होंने करना है ठीक है दिखा दें वो बड़ापन और उन्हें कह दें दिस इज व्हाट वी शुड डू। क्या इस पे क्या कहेंगे इख्तियार साहब, आप भी यही समझते हैं? ये क्या चाहते क्या लीडर ऑफ द अपोजिशन से मुलाकात हो जाए, वो जो फिर चकजई साहब कहें उस मेरे ख्याल में अब वो अगर अपोजिशन लीडर ने खुद उनको अप्रोच कर लिया होता तो ज़्यादा बेहतर था, या उनको करना चाहिए था या दूसरी तरफ से होना चाहिए था, हो जाता राब्ता तो ठीक था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो हैं तो कल जा रहे हैं मुल्क से बाहर और वो संडे को फिर वापस आए, फिर उसके बाद मुलाकात चकजई साहब से ड्यू हो सकती है। मैंने तो 3-4 दिन तो कोई काबीना की मीटिंग भी नहीं, इसमें आप ये मामला भी नहीं उठाएंगे, तो इसका मतलब है 3-4 दिन इसी तरह से लोग जो है सड़कों पे रहेंगे। 2-3 दिन तो ऐसा ही है।